امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان ظالموں نے کسی نے آپ کی انگلی کو کاٹا تو کسی نے آپ کے چہرے کی بے حرمتی کی، اور جیسے جیسے رات ہونے والی تھی دن ڈھل رہا تھا اور ادھر آپ کی پیاری بہن سیدہ زینب علی کی لاڈلی گھبرا رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور امام سجاد عالی مقام حضرت امام سجاد امام زین العابدین حضرت امام حسین کے منجلے بیٹے یہ بخار میں تپ رہے تھے، اور ان ظالموں نے اس کے بعد یہ خیمے کی طرف ان سیدانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور ان خیموں سے باہر آ کر کہتی ہیں، اے ظالموں، تمہیں جو کرنا تھا تم نے کر لیا، تم نے ہمارے بیٹے علی اصغر کو لے لیا، تم نے علی اکبر کے 2 ٹکڑے کر دیے، تم نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اب کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، ہمارے قریب مت آنا۔ لیکن ان ظالموں نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ ان کے خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے پوری طاقت کو اکٹھا کر کے حضرت امام حسین کے منجلے بیٹھے امام سجاد کو اس جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکالا، اور کسی طرح سے بچوں کو وہاں سے باہر نکالا، اور رات ہوتی چلی گئی، رات آتی چلی گئی، اور دن ڈھلتا چلا گیا۔ آخر کار جب رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، سورج بھی رو رہا تھا، رو رو کے وہ سارا منظر دیکھ کر غروب ہو چکا تھا، چاند بھی نکلنے کو تیار نہ تھا، اور رات ہو گئی، تاریک رات ہے، بیابان ہے، آس پاس سب ظالم ہیں، اور گھر میں کوئی ایسا سلامت موجود نہیں ہے، کوئی ایسا مرد موجود نہیں ہے جو صحیح و سالم ہو۔ سیدہ زینب بڑی گھبرائی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ اچانک ایک عورت آتی ہے، خیمے کے پاس ایک عورت آ کر کہتی ہے کہ اے سیدہ زینب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت سیدہ زینب امام حسین کی بہن فرماتی ہیں، کون ہو تم اور کیا کرنے آئی ہو، کیا پوچھنے آئی ہو؟ اس نے کہا، میں حر کی بیوی ہوں، جو حر آپ کے بھائی حسین کی طرف آ کر شہید ہو گئے اور وہ جنتی بن گئے، میں اسی حر کی بیوی ہوں۔ اے سیدہ، میں یہ پانی لے کر آئی ہوں، میں یہ پانی کا پیالہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، لو اس پانی کو پی لو، اور اس پانی کو پی کر اپنی 3 دن کی پیاس کو بجھا لو۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں، اے حر کی بیوی، جاؤ، جزاک اللہ، اللہ تمہیں بدلہ دے، اللہ تمہیں اس کا صلہ عطا کرے جو تم نے ہمارے ساتھ صلہ رحمی کی، لیکن ہمیں ایسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں جس پانی کو بغیر پیے ہمارا علی اکبر چلا گیا، ہمارا علی اصغر چلا گیا، ہمارا بھائی حسین چلا گیا، ہمیں اس پانی کو نہیں چاہیے، وہ پانی مجھے نہیں پینا ہے۔ آخر کار وہ اس نے واسطے دینا شروع کر دیے۔ وہ حر کی بیوی کہتی ہے، اے سیدہ زینب، آپ کو اللہ کا واسطہ میرے پانی کو رد نہ کرنا، مجھ سے یہ پانی کو قبول کر لیجئے۔ سیدہ نے اس پانی کو لیا اور سیدہ سکینہ کے پاس، جو سیدہ سکینہ امام حسین علی مقام کی 6 سال کی بیٹی تھی، سیدہ زینب پھوپھی بھتیجی کے پاس وہ پانی لے کر آتی ہیں، اور سیدہ سکینہ سے کہنے لگیں، لو بیٹی سکینہ، پانی کی خواہش ہو تو پانی پی لو۔ سیدہ سکینہ نے اس پیالے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، خیمے سے باہر کو نکل گئیں اور جا کر ایک اندھیری میں گم ہو گئیں۔ حضرت سیدہ زینب باہر نکلتی ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتی ڈھونڈتی دیکھ رہی ہیں کہ ایک پیروں کی ایک آواز آ رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جیسے ہی آگے کو پڑھ کے دیکھا، وہاں پر امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ تھی۔ سیدہ زینب پوچھتی ہے، سکینہ کیا بات ہے؟ میں نے پانی دیا تھا، تم نے پانی نہیں پیا، کہاں جا رہی ہو یہ پانی لے کر؟ سیدہ سکینہ فرماتی ہیں، پھوپھی، مجھ تک ہمارے نانا کی حدیث پہنچی ہے، ہمارے نبی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر چھوٹا بچہ جب تک پانی نہ پی لے، بعد جب تک تم نہ پینا، پہلے بچوں کو پلاؤ، بعد میں خود پیو۔ میں اپنے بھائی علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں، علی اصغر بہت پیاسا ہمارا بھائی تھا، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس کو پانی پہلے پلاؤں گی، بعد میں اس پانی کو میں پیوں گی۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہیں، اے بیٹی سکینہ، تمہارے بھائی علی اصغر کو کسی دنیا کے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمارے نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر پی رہے ہیں۔ اس کے بعد
حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی بہن سیدہ زینب کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، حضرت امام سجاد کے پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، ہاتھوں میں زنجیروں کو ڈالا جاتا ہے، بڑی بے حرمتی کے ساتھ اس قافلے کو لایا جاتا ہے، اور تمام جگہوں پر یہ بیان کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا کہ یہ قیدی ہیں، قیدیوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ آخر کار اس قافلے کو دربار یزید میں جب یزیدی جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد سیدہ سکینہ اور حضرت امام سجاد امام زین العابدین ایک دوسرے کی رسی سے بندھے ہوئے تھے، یعنی جو رسی امام سجاد کے گردن میں پڑی ہوئی تھی وہی رسی حضرت سیدہ سکینہ کے گردن میں پڑی ہوئی تھی، دونوں کی گردنیں جکڑی ہوئی تھیں۔ جب یہ سارا قافلہ دربار یزید میں لایا گیا تو یزید نے پوچھا یہ سب سے چھوٹی بیٹی کون ہے اور کس کی ہے؟ تو سب خاموش ہے، کوئی نہیں بول رہا، کسی کے اندر سارے خاموش۔ آخرکار یزید کہتا ہے کہ یہ بچی خود بولے کہ یہ بچی کون ہے اور یہ بچی کس کی ہے۔ حضرت سیدہ زینب غصے میں آتی ہیں اور فرمانے لگیں اے بدبخت یزید، جو تو نے اس بچی کے گلے کے اندر رسی کو ڈالا ہوا ہے، زنجیر سے کسا ہوا ہے، وہ اتنی کس چکی ہے کہ جس کی وجہ سے سکینہ کی آواز نہیں نکل رہی۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے۔ الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔